دنیا بھر میں قرآن مجید کے مختلف زبانوں میں تراجم ہوئے ہیں، تاہم انگریزی زبان میں سب سے پہلے ترجمے کا سہرا ریاست دکن کے فرمان روا میر عثمان علی خان کی سربراہی میں قرآن مجید کے شہر آفاق مترجم اور تحقیقی کتابوں کے مصنف اور مشہور صحافی مارما ڈیوک پختال کو جاتا ہے۔ قرآن پاک کا انگریزی ترجمہ پختال کا عظیم کارنامہ ہے۔ حیدرآباد کی ملازمت کے دوران ترجمے کے کام کو مکمل فرصت اور یکسوئی کے ساتھ انجام دینے کے لیے انہیں پوری تنخواہ کے ساتھ 2 سال کی رخصت منظور کی گئی تھی۔ پختال ترجمہ مکمل ہونے پر مصر گئے اور وہاں انہوں نے جامعہ ازہر کے اساتذہ اور دیگر علماء سے اپنے ترجمے پر مشورہ لیا اور قرآن مجید کے مشکل مقامات پر بحث و مباحثہ کیا، جس کی روشنی میں انہوں نے اپنے ترجمے پر کہیں کہیں نظر ثانی بھی کی۔ ڈاکٹر پختال کا ترجمہ 1930 میں دی میننگ آف دا گلوریس قرآن کے نام سے بیک وقت لندن اور نیو یارک سے شائع ہوا۔ گورنمنٹ سینٹر پریس حیدرآباد سے بھی 2 جلدوں میں اس کی اشاعت عمل میں آئی۔ اس ترجمے کی اب تک بے شمار ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر حسیب جعفری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مارماڈیوک پختال کے قرآن مجید کے انگریزی ترجمے پر کہا کہ محمد مارماڈیوک پختال کا انگریزی ترجمہ لازوال ہے، اس سے ہمیشہ استفادہ کیا جائے گا۔ جی بھائی، آداب۔ جیسے کہ ہم سب لوگ وابستہ ہیں کہ کافی مشہور بات یہ ہے کہ حیدرآباد کی تاریخ میں میر عثمان علی پاشا پہلے شخص تھے جو حرمین شریفین میں بلب کی اور روشنی کی انتظام کیے تھے، رباط بنوائے تھے۔ تو اسی سلسلے میں ایک تاریخ کی بہت امپورٹنٹ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی سب میں پہلی انگلش ٹرانسلیٹڈ قرآن اگر لکھی گئی تھی تو وہ حیدرآباد میں ہی لکھی گئی تھی، اور یہ ایک مشہور و معروف شخصیت نے لکھی تھی جن کا نام تھا مارماڈیوک ولیم پختال۔ حضرت مارماڈیوک ولیم پختال ویسے تو خود ایک رائل فیملی سے برٹن سے پڑھے ہوئے تھے اور برٹن کے کافی مشہور و معروف اسکول ہیرڈ میں وہ پڑھے تھے، اور وہاں سے 17 سال کی عمر میں وہ فلسطین آئے اور عربی پہ اپنا امور حاصل کیا، اور حیدرآباد میں میر عثمان علی پاشا کے انویٹیشن پہ 10 سال تک حیدرآباد میں کام کیا، اور چادر گھاٹ ہائی اسکول کے وہ غالباً پرنسپل رہے 10 سال تک۔ اور میر عثمان علی پاشا کا اس میں سب میں بڑا کنٹریبیوشن یہ رہا ہے کہ انہوں نے 2 سال کی ایک پیڈ ہالیڈے دی اور مارماڈیوک پختال کو واضح طور پہ یہ کام دیا کہ دنیا کی سب میں پہلی قرآن کا ٹرانسلیشن انگلش میں کیا جائے، اور 1930 میں یہ کتاب پہلی بار پبلش ہوئی اور دنیا بھر میں یہ کافی مشہور و معروف ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ اگر انگلش ڈکشنری کا کوئی نام بتا دے تو لوگ بولیں گے کہ آپ کو آکسفرڈ۔ اسی طرح سے اگر کوئی قرآن کی ٹرانسلیشن کا اگر کوئی نام پوچھتے ہیں تو سب میں پہلا نام جو آتا ہے وہ ہے پختال کی ٹرانسلیشن کا، اور یہ پختال کی ٹرانسلیشن حیدرآباد کی ایجاد ہے، اور اس میں میر عثمان علی پاشا کا کافی بڑا کنٹریبیوشن رہا کیونکہ انہی کے سپورٹ سے یہ کام پورا ہوا ہے۔ اور اس کتاب کو دی میننگ آف گلوریس قرآن کے نام سے پبلش کیا گیا تھا، اور یہ قرآن بیس بنی آگے جا کے مختلف لینگویجز میں، جیسے اسپینش میں، ٹرکش میں، جرمن میں مزید ٹرانسلیشنز جو بنے ہیں اسی کتاب کے بیسس پہ بنے ہیں۔ اور حیدرآباد کی تاریخ میں اور ایک کافی مشہور ایک سول سرونٹ رہے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ یوسف علی، اور عبداللہ یوسف علی بھی کافی مشہور ٹرانسلیشن آف قرآن جو ہر فرقے والے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کا کام بھی حیدرآباد میں ہی شروع ہوا تھا۔ تو اگر دنیا کے 2 مشہور و معروف قرآن کے انگلش ٹرانسلیشنز ہم دیکھتے ہیں، پختال کی اور عبداللہ یوسف علی کی، دونوں کی بھی ایجاد حیدرآباد سے ہی شروع ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے حیدرآباد کی تاریخ میں جس کو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کیونکہ حیدرآباد کی تاریخ میں اتنا بڑا کام کیا تھا۔ مارماڈیوک پختال برٹن واپس چلے گئے اور برٹن کے سب میں پہلے مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ برٹن کی اسلامک کمیونٹی میں سب میں پہلے ان کا نام گنا جاتا ہے، اور اتفاق سے بروک ووڈ سیمیٹری
جو سری میں ہے، انگلینڈ میں ایک چھوٹا سا مقام ہے، اس جگہ پہ جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں عبداللہ یوسف علی اور مارماڈیوک پکتھال دونوں بھی اسی قبرستان میں آج موجود ہیں، ان کے مزار شریف، اور پرنسس دریشوار بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ پرنسس دریشوار کا ذکر کہتے ہوئے میں یہ ایک چھوٹا سا انفارمیشن دے سکتا ہوں آپ کو کہ مارماڈیوک پکتھال کی عبد المجید II سے بھی کافی اچھی وابستگی تھی، اور جب یہ ایگزائل میں فرانس میں رہتے تھے، عثمان علی پاشا سے بھی یہ بہت قریب تھے اور ٹرکش رائل فیملی سے بھی قریب تھے، تو یہ جو پرنسس دریشوار کا رشتہ ہوا تھا، اس میں بھی حضرت مارماڈیوک پکتھال کا کافی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت مشہور و معروف شخصیت حیدرآباد کی رہی ہے، مارماڈیوک ولیم پکتھال، اور جو نظام سرکار کے کافی قریبی مانے جاتے تھے۔ تو اس سے ہم کو اندازہ لگتا ہے کہ میر عثمان علی پاشا کیسا دانشور لوگوں کو دنیا بھر سے حیدرآباد کو بلاتے تھے اور ان کو اپنے قریب رکھتے تھے، اور بہت بہترین اسلام کا کام بھی لیا کرتے تھے ان سے۔ السلام علیکم۔ آصف جعفری نے کہا کہ اگر انگریزی ڈکشنری کے بارے میں کسی سے پوچھا جائے تو آکسفورڈ کا نام لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کے بارے میں پوچھا جائے تو سب سے پہلے پختال کے ترجمے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پختال کا یہ عظیم کارنامہ قرآن مجید کے انگریزی ترجمے کی پہلی جلد آج بھی شہر حیدرآباد میں میوزیم کی زینت بنا ہوا ہے، اور ہزاروں لاکھوں افراد قرآن مجید کے ترجمے کو دیکھ کر انہیں یاد کرتے ہیں۔